اسٹیج کی زینت ہے. اپنے تمام رفقا کے ساتھ یہاں موجود ہیں. سے حفیظ میں اپنی طرف سے قاری صاحب کی طرف سے ویلکم خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو, میں نے چند باتیں کرنی ہے. لمبا چوڑا کتاب نہیں ہے. جس جملے پہ میں نے وقف کیا تھا وہیں سے میں گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. لو جی, چند باتیں میں نے کلیئر کرنی ہے. بطور افواہ پھیلائی گئی ہے, بطور سازش ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں. سبق پڑھایا گیا ہے. سب سے پہلا سبق پراپیگنڈا کہ دین کا سیاست سے تعلق ہوئی. سب سے پہلا ہوگا. میں آپ کو ایک بات پوری کلیئرٹی کے ساتھ, میں کوئی سیاسی ہوا جانے ہیں, میں دین کا طالب علم قرآن و سنت یا تاریخ اسلام. باقی لیڈر صاحب اپنے کوئی سیاسی وہ جو آپ کو کچھ انشاءاللہ ٹپس دیں گے وہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے. میں کوئی طالب علم ہونے کی اسی سے کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک بات ذہن میں رکھیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر سیاست کا تصور نہیں, سیاست کا دین سے تعلق نہیں, وہ کرے نہیں. کچھ دن پہلے کتاب میں وہاں سارے ساتھی تھے تو آیا تو انہیں گولڈ میں پتہ گیا ہے انہوں نے نواں بزنس لگ گیا تے انہوں میرا کتاب سنے تے اسے نکرے لا کے کہنا کہ یہ گلا سیاست کی گلا مسجد میں نہیں ہے, یہ تکلیف ہے. اور یقین کریں کہ کوئی کسی پارٹی کا لیڈر کا نعرہ نہیں لگایا. علی اللہ صاحب موجود تھے, ایک دفعہ بھی نام نہیں لگا, لیکن اشارے ہوتے رہے, کبھی کسی لیڈر کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس جماعت کا منشور ہی نہیں ہے, اس جماعت کا دستور ہی نہیں ہے. وہ تین جملے کہ ہمارا منشور اسلام ہے, پاکستان اور عوام ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں قوم اور ملک و ملت کا سچا خادم چاہیے, وہ بھلے کوئی بھی ہو. ہمارا مقصود کوئی جماعت یا شخصیت نہیں ہے, ہمارا مقصود حضور کا دین ہے. اگر تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سیاست کا دین سے تعلق نہیں, میں نہیں مانتا. جو سیاست 76 سال سے اس ملک میں کی گئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ لفظ سیاست کا انکار کریں گے تو آپ دین پہ بہت بڑا حملہ کر رہے ہیں. اگر ظالموں تمہیں لفظ سیاست کی آڑ میں لفظ سیاست کو دین سے ختم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی آیتیں کیسے نکالو گے قرآن سے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. دین کا ایک معنی قانون ہے, دین کا معنی سسٹم ہے, دین کا معنی اللہ ہے. نبی دنیا میں آئے تھے, نبی کی بعثت کا مقصد اور یہ تقریر صرف 12 ربیع الاول کو کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نبی کی بعثت کا مقصد ہی اللہ کے قانون کو اللہ کے دین پہ نافذ کرنا. یہ لوگ جیے تو اللہ کے قانون کے تحت, مرے تو اللہ کے قانون کے مطابق, اپنی زندگی بسر کرے تو اللہ کے قانون کے مطابق. اگر یہ اللہ کے قانون کے مطابق لوگوں کی زندگی ہو تو اسے ہی دین کہتے ہیں, اسے سیاست کہتے ہیں. اور یہ سیاست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ سیاست جناب فاروق اعظم کر کے, یہ سیاست جناب ذوالنورین کر کے, یہ سیاست مولا علی کرتے تھے, یہ امراء اسلام کرتے ہیں. اگر اس طرح کی سیاست جو دین کے مطابق بندوبست ہو, یہ صرف سیاست ہی نہیں ہے, یہ سراپا دین ہے. اور جو لفظ سیاست کو مٹانا چاہتے ہیں اس کی آڑ میں دین کا انکار کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سب سے پہلے اس وصف سے کو لا حول کی ضرورت لگا گیا آپ کو دین سے اٹھا. سچی اور پکی سیاست کا تعلق صرف تعلق ہی نہیں بلکہ اہم دین ہے. ایک بات سیاست کا انکار نہیں, یہ جو جماعت نکلی ہے یہ سچی سیاست کا نعرہ لگا کے نکلی ہے. اور ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کسی کو گرانا یا اٹھانا. بابا جی کا جملہ, نہ تو گرانا ہے نہ اٹھانا ہے, ہم نے حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے. ہم تو سسٹم کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں اور ہم بھی اسی لیے کھڑے ہیں. ہماری ساری حمایتیں ووٹیں اس لیے
یہ دین کے لیے نکلے 76 سالوں سے. میں رات کو نا ایک سفر سے واپس آ رہا تھا, اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا, تو میرے کانوں میں نا ساؤنڈ کی آواز گونج رہی تھی. ایک سیاسی جماعت آئی ہوئی تھی اور وہ ماشاءاللہ کہہ رہے تھے ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. اور میں کہا یار وہ 10 محلے دار ہے بیلے تو آ گیا ہے, ایک محلے دے بیلے تو آ گیا, بل معافی کرا. اس مشکل گھڑی میں آپ کو کوئی نہیں ساتھ دینے والا. ہم پاگل بنے ہوئے اور جب تک اس گندے قانون کا یا اس پورے سسٹم کا ہم حصہ بنتے رہیں گے, صرف آپ نہیں روئیں گے, ہماری آنے والی نسلیں بھی رونے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا پڑھ چکے ہو کلمہ, یا اللہ ہم تیرے دین اسلام پہ راضی ہیں, تو پھر راضی ہو نا. اگر راضی ہو تو لاؤ دین, لاؤ سسٹم, اور کوئی نہیں کھڑا ہو جائے. لیکن ہمیں آپ کسی پہ اعتبار اس لیے کہ 76 سالوں سے قوم کو الو بھی انہوں نے بنایا. یہ کبھی مذہبی ٹچ دے دیتے ہیں, کبھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگا دیتے ہیں, کبھی جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کے کردار دیکھیں, ناچنے والے, گانے والے اور فلمی ڈراموں کو پروموٹ کرنے والے, بے حیائی کی سپورٹ کرنے والے. اس ملک کے اندر اقلیت کے حقوق کی آڑ کے اندر اکثریت کو اپنے پاؤں میں روندنے والے, مسلمانوں کو اپنے پاؤں میں روندنے والے, کبھی سکھوں کو راضی کر رہے ہیں, کبھی ہندو کو راضی کر رہے ہیں, کبھی ختم نبوت پہ حملہ کر کے باہر سے بیرونی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے حملے استعمال کر رہے ہیں. آپ اور میرے اندر اتنی بھی غیرت نہیں, کوئی ماں کو گالی دے, کوئی باپ کو گالی دے, تو اسے کیا مرنا جینا ختم ہو گیا. تمہارے نبی کے دشمنوں کی سپورٹ سریعام اس ملک کے اندر ہوئی, آپ ابھی تک شاید کھڑے ہو. آپ کے اندر اتنی بھی غیرت ایمانی بیدار نہیں ہوئی, آپ کسی سے اور نہیں تو لا تعلقی کا ارادہ کرتے ہو. ہم نے اپنے اپنے ووٹر سپورٹر بنا کے پنڈ کے چند چھوکرے اکٹھے کر کے ہم حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. میں نے کہا 76 سالوں سے ان کو آزمایا ہے, نتیجہ کچھ نہیں نکلا. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے, پہلا موقع ہے, ان کو ہم نے آزمایا ہے لیکن سیاسی پلیٹ فارم پہ نہیں. فیض آباد میں جانے بھی یہی دینے والے ہیں, ختم نبوت کے لیے اپنے بچے ذبح کرانے والے بھی یہی ہیں, اور جو دین کے وفادار ہیں وہی اس ملک کے وفادار ہیں. اس ملک کا مستقبل انہی سے وابستہ ہے. اور پھر ہم نے خوش نصیبی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے. اگر اسلام کا نام ہم نے کاغذات میں درج کر رکھا ہے تو پھر اس ملک کے اندر کیا وجہ ہے, ہم اسلام کو اوپر کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ کہ ہماری ڈیمانڈ چھوٹی ہے, ڈیمانڈ گھٹ گیا ہے. ہمیں چھوٹے چھوٹے سبق پڑھائے جا رہے ہیں, یار ایس پی چودھری صاحب کو ووٹ دیو, فلانے صاحب کو ووٹ دیو, تے گلی بن گئے, نالی بن گئے, پل بن گئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی سبق پڑھایا. اس ملک کا مسئلہ گلیاں نالیاں نہیں ہے, اس ملک کا مسئلہ سسٹم ہے. جس سسٹم کے ساتھ ہم نے جینا ہے, مجھے بتاؤ اللہ کے قانون سے بغاوت نہیں ہے. اس ملک کے اندر سودی نظام کو رواج دینے کا اللہ رسول سے جنگ نہیں ہے, اور جو اس کو رواج دینے والے آپ کیوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ کیوں حمایت کر رہے ہیں؟ عورتیں میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ اس ملک میں لگائیں, مسجد کے سپیکر اترے, دین پہ پابندی. اور میں نے یہ سمجھا ہے آج تک کہ یہاں برائی کی اجازت زیادہ ہے, نیکی کی نہیں. آپ نیکی کریں تو نکتہ چینی زیادہ شروع ہو جاتی ہے, برائی کریں تو اسی آزاد. تو یہ آزادی آپ کو کس نے دی ہے؟ آپ اللہ کی قانون, اللہ کی زمین پر آپ اللہ کے بندے ہیں, اس زمین کے مالک بننے کی کوشش نہ کریں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, شاید زیادہ باتیں جذباتی بھی ہوگی اور یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا. میں اس لیے آیا ہوں, کسی کے دھوکے فرار میں نہیں آنا. ہمیں وہ سیاستدان قبول ہے جو اسلام کی بات کرے. آج کھڑا کرو, آج کھڑا کرو. اے 12 ربیع الاول میں جڑے جلوس تے نکلے ہو, انہیں موقع دے. 12 ربیع الاول والے جلوس کی
مانگتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور زندگی بھی پہلے قبول ہے. پہلے سرکار کی محبت میں جینا سیکھو. اگر جینے کا ڈانگ آ گیا تو موت بھی خوبصورت ہو جائے گی. اگر ساری زندگی حضور کے نظام اور سسٹم سے بغاوت کر کے کبھی کسی کی چھتری کے نیچے، کبھی کسی کی آغوش میں، کبھی کسی کی تحریر پہ، تو مرنے کی باتیں کرتے ہو. سرکار کی غلامی میں نہیں. جسے سرکار کی محبت میں جینا نہیں آیا اسے موت بھی مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں ہے. وہ کسی اور کی غلامی میں نہیں ہے. اس لیے تحریک لبیک میدان کے اندر اتر چکی ہے. یہ پاکیزہ اور ستھری سیاست لے کے آئی ہے. اور سیاست کا مطلب، دین کا مطلب ہے بندوبست ہے. تو جنہاں آج تک ساری زندگی اپنی اولادہ کا بندوبست کیتا ہے. میں ایک جگہ گیا تو مجھے کسی صاحب نے کہا جی ساڈے ایتھے کونسل کھلوتا سی، وہ کو سائیکل ہوئی ہے 12 سال پہلے کی بات ہے، تب میں گجرات تھا. تو انہوں نے کہا جناب کونسلر کھلوتا ہے کہ سائیکل بھی نہیں سی. تو ہم ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کیتا، 2 گڈیاں آگے نے، جو پیچھے رہے ہیں وہ بھی گڈیاں تواڈے کو لگنی ہیں. انشاءاللہ گڈیاں آ گئی نا، پیٹرول کے پیسے تسی بھرنے ہیں. لیکن پاکیزہ سیاست یہ نہیں تھی. جناب عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، اپنی بیوی کا سارا زیور بیت المال میں جمع کرایا. تو کہا کہ حضور یہ کیا؟ بیوی نے کہا کہ جناب یہ میری دل کی. آپ نے فرمایا کہ آپ زیور پہنو گی تو رعایا کیا کہے گی؟ تمہارے پاس تو کچھ نہیں. یہ تو بڑی موجب آ رہا ہے. اس لیے اپنی تاریخ کی طرف پلٹ کے دیکھو. یہ انتظام آپ اپنا نہیں کر رہے، یہ انتظام آپ ان کا کر رہے. یہ علاج کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، سر درد ہو تو گولی لینے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور آپ کے پیسوں سے پوری پوری برادری جا کے عمرہ کراتی ہے. وہ ایک خادم وہ نہیں ہے، خادم آپ ہو. لیکن اس ملک کے اندر ہمیں خادم چاہیے کہ جس خادم کے مخدوم ہم ہوں، جو ہمارا بندوبست کرے. تو جو سارا سیاست کا مقصد ان کا اپنا بندوبست کرنا تو ہم کی لگنا ہے. اگر اس چکی میں پسنا چاہتے ہو تو میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج تحریک میدان میں نکلی ہے. اور بابا جی کہتے ہیں خدا کے بندے ہو، آج ساڑھے نہ کھڑو جو کل ساڑھے ورگا بھی اسی جان کے بعد ہی فاتحہ پڑھو تو دور جانے ہیں. جنازہ دیکھا سڑے تو نہیں بندے کسی گاؤں سے نکلے ہوتے تھے، انقلاب آ جانا چاہتے. ہم نے دیکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہر گلے میں ڈلتی ہے. ایس مقصد میں تیار ہے. کچھ کہتے ہیں اسی سرکاری بنا دیں، کچھ کہتے ہیں جناب صاحب پیچھے رہ گئے. آپ دیکھیں یہ 2 نمبری ہے، یہ زبانی دعوے. میں نے قرآن کی 2 آیتیں مختلف مقام سے پڑھی ہیں، اس کا اعادہ کر کے گفتگو کو اس مقام کی طرف لے کے جاتا ہوں. میں نے آپ کو سمجھانا ہے دین کے اندر سیاست ہے. نبی کے آنے کا مقصد اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے. ہم بھی دعائی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی دے رہے ہیں. اس ملک کے اندر قانون اللہ کا ہوگا تو پھر کسی کو رونا نہیں پڑے گا. فلسطین مایوس نہیں ہوگا، کشمیری مایوس نہیں ہوں گے. جب تک آپ غیروں کی آغوش میں رہ کے بنتے رہیں گے، آپ کو کیا آپ کی نسلیں بھی روئیں گی، کیونکہ ہم نے اللہ رسول کے دین سے بغاوت کی ہے. اور یہ بغاوت کا نتیجہ صرف آخرت میں نہیں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قرآن کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی کی، تو جو ہے دین کا مطلب سمجھ گئے ہو نا؟ دین کا مطلب ہے اللہ کا قانون. اور قانون کے معنی قرآن کی سورہ یوسف دے کے لفظ استعمال ہوئے. میں تفصیلی جا کے سمجھانا رسول دے تو فرمایا کہ اللہ دے قانون چھڑ کے جنہ کسی اور کسے چل پائے، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آخرت کی خسارہ ہے، آخرت کی ہے اور خسارے نہ بچے. جنہوں نے آخرت کی خسارہ ہے تو دنیا کے کچھ پاٹ دے. اس وقت دین سے منہ موڑ کر جہاں بھی ناکامی ہے وہاں بھی ان فیصلہ تواڈے کول آزمایا جائے. سارے مقبول ہیں. ہم کپڑا دیں گے، ہم روٹی دیں گے، ہم یہ کریں گے. نہ روٹی جوہ چھڑے ہے، نہ کپڑے جوہ چھڑے ہے، نہ دین جوہ چھڑے ہے. یہ لوگ اپنے سیاسی چورن بیچنے کے لیے لکھاں روپے کا روزانہ خرچہ ہو رہے ہیں. دیکھو نا قاری صاحب
مجاہد نے اسی انہوں نے کھلوتے ہو اسی انہوں نے نہیں ملا چاہتے حالانکہ میں نے آج پروگرام کا پتہ ہی نہیں سی لیکن اسی نے مشن جتا دیا ہے ارجنٹلی حالانکہ اپنا اصول نہیں لوگ پہلے اپنی نام نہیں آفتاب پہلے ٹائم لگتے ہیں لیکن میں کہ نہیں تحریک پاکستان نے ساڈے بڑے نے کی قربانی نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھے نہ دن دیکھے نہ رات دیکھے تحریک پاکستان کے علماء اہل سنت کا کردار ہے جتوں کدھر بعد آئیے اتنے دوڑنا لوگوں کو آخیا یار پاکستان والے کھلو جاؤ ایک ملک بنے گا اسی آزاد ہو جائیں گے لیکن بد نصیبی ساڈی یہ ملک بن گئے لیکن اسی قوم نہیں بنے اسی بندے کوئی نہیں بنے اسی اس پاسے آئے نہیں اسی غلامی کی تھی انگریز کی تے انگریز نوازا نے غلامی کی آج جی رہی کوئی چودھری صاحب کوئی شخصیت نہیں یہ لوگ گنڈا گردی اور بدماشی دو نمبری میرے اور آپ کے ساتھ کرتے ہیں اسی کسی کہا نہ پائیے یہ کوئی کوئی نہ پوچھے اس ملک کے اندر ان لوگوں نے سیاست اپنے کاروبار بنائے جس کا دو دن دھندا نہیں چلا وہ سیاست میں آ گیا آپ کو کیا پتا ہے کتنا مشکل کام ہے اگر آپ کے ہوتے ہوئے کسی غریب کی موت ہو جائے بھوک کی افلاس کے ہاتھوں اس کا جواب آپ نے قیامت کے دن دینا ہے یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے سیاسی مناصب کے لیے بندے مارتے اٹھاتے سب کچھ کرتے ہیں ہمیں اس طرح کی ظلم کی سیاست نہیں چاہیے دھمکیاں دیتے ہیں کہ جلسہ نہ کریں ایسا حالت سے بڑے کرنا ہم کیوں کرتے ہیں میں ایک پروگرام میں بیٹھا مجھے بھی ساتھی کہا وہ کہنا نہیں اسی وہ پرچہ ہو جائے میں کہا تسی کرو پرچہ نہ ہو تو چوم کے کرا میں 6 پہلے بھی رہ چکے میں کہا چوم کے نہ تھا کیوں آپ کو لیڈر کے پیچھے پڑو گے تو سانو آگے تو تین وقت ہی آگے رسول اللہ اس وقت تھوڑا پیچھے ڈرنا چکنا گل کوئی نہیں اندر جانا برا نہیں مقصد برا ہے تو برا ہے یہ کوئی چرس بیچنا پھڑ کرتے شرم انہوں کرنی چاہیے کوئی چوری کرنا پھڑ کرتے ہیں ڈاکٹر شرم انہوں کرنی چاہیے بھی میں آپ کو کہتا ہوں یقین ہم جب پہلی دفعہ وہ اگلا گھر دیکھا نا تو جیل میں کھڑا ہو گیا اس کے بعد رمضان کا مہینہ تھا انہوں نے کہا شہری افطاری کا اسپیشل پروگرام اسی سے سارے لوگ نہ کھلوتے ہو کہ دین نے خالق کو آنے کو یہ بابا جی کیسے بنا گئے رکھے مالک آنے نہیں لگا رہے یہ پیچھے لگے وہ اسی کے لئے آ رہے ہو اینا پیچھے برادری نہ چھڑیو اینا پیچھے یار سجن نہ چھڑیو کیونکہ الیکشن بدلت بعد اینا تو انہوں نظر کوئی نہیں ہونا انہوں نے پرسانے حال نہیں بننا پہلے کسی اپنی نال میں نے مہنگائی کا سامنا تھی کرنا ہے برے وقت کا سامنا تھی کرنا ہے لیکن دین نے خالق کے دو دین دستے آئے خدا دی قسمیں جہاں چاہی چل کے داری نار سر سب دیکھیا ویڈیو میں رہے ہیں سلام ودگان دے کول جا کے پانی کے اپنے انو کھوک کے ڈوب کے جنہاں نے کہا جا کے راشن پیش کرتے رہے وہ اپنی طور پہ دسیا جب انسان سیاست ہی موقع ملیا کہ ایک بات کے خدمت کرا دے اللہ کے بندے ہو ازما کے نہ دیکھو دین دیا ہمارا نے وہ سب نسلہ بھی کوئی نہیں سی کھان بھی کوئی نہیں سی لیکن سرکار دے دور کے لوگوں نے موجہ بھی پڑی سی یہ موجہ دین دیا نے آج دین چھڑیا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں باری صاحب میرا شیر سنا کے گفتگو ختم کریے میرے اعلیٰ حضرت کلام ہے ایک میرے اس رامی کی پڑھی ہے تے محمد دے نہ پڑھی باقی جلے ہاں میرے امام فرماتے جو تیرے در سے یار پھرتے مل کے پڑھو یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ زلفوں والے آزاد کے کاجل والے علم نشرہ کے سینے والے ریاست مدینہ کے والی ریاست مدینہ کے والی یہ جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر جو ہی خار پھر سارے بندے پڑھو جنہاں سرکار کا در چھڑیا دے جو گرم کو جڑ دے آؤ اس در پہ آ
جاؤ اس گھر کے آگے وعدہ کر لو یا رسول اللہ جو زندگی باقی ہے آپ کے نظام کے لیے لڑیں گے آپ کے نظام کے لیے کھڑے رہیں گے آپ کے نظام کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے اس ملک کے اندر دین کو تخت پہ لانے کے لیے صرف ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی حاضر ہیں کیونکہ جو تیرے در سے یاد پھر در بدر جو ہی خار اپنی خاری تے ذلت دا سبب صرف ہی اسی ایک بوا چڑھیا تے در بدر ہو یہ ایک بوا تے آ جاؤ در بدر دی ٹھوکراں تو بچ جاؤ اس ملک واتے نظام مصطفیٰ سب تو بڑا سنہری اصول تے قانون ہے یہ دعاتے میں بھی حاضر ہاں سارے دوست تو پوری تحریک ہے اپنے ایمانی تقاضے پورے کرو جے تسی ایمان قبول کیتا ہے رضیت باللہ رب و بالاسلام کہہ سکے ہے تے ان عملی طور تے اسلام کو قبول کر کے اسلام کو لے کے جیڑا کوئی آوے نا نالی آپ کو سانو نالی کوئی نہیں سانو کچھ نہیں چاہیے سانو بس دین اسلام چاہیے قرآن چاہیے ایک دن ہوا کرا کوئی تقوی نہیں آئے تک پیچھے ٹرمپ کے تے دو سو روپیہ لے کے ریڈر جعلی ڈگریاں اگر جاری کرن تے اے دن ہوا کرا وہ تقوی کوئی نہیں دو نمبریاں کر کے تھانے دو نمبر پیسے دے کے دو نمبر کام کروانے اے سارا جعلی کلچر ہے تواڈے معاشرے جی دی وجہ سے مجرم اس جرم تو پکی توبہ کرو کسی مجرم دی حمایت کرنا بھی جرم ہے ظالم دی حمایت کرنا بھی ظلم ہے بدکار دی حمایت کرنا بھی بدکاری ہے گناہگار دی حمایت کرنا بھی گناہ ہے اسی تے تانوں نیکی دی طرف دعوت دے رہے ہیں اس قانون تے اسلام دی گل کر رہے ہیں جس قانون کو نبی پاک نے نافذ فرمایا سرکار نے تبلیغ بھی فرمائی او دا نفاذ فرمایا آج پوری امت دا امتحان ہے میں تے تسی 12 ربیع الاول دے کے نہیں وفات بس ایسی بڑی گل نہیں کچھ پہلا میں سب کرن دے میں دین دا طالب علم کو جذباتی گل کسی نو اگر چوبی ہوے تو میں معذرت جناب باقی نیت خالص سی کسی دی دل آزاری مطلوب مقصود نہیں تھی ایک پیغام حق سی اللہ تعالی میرا ہمارا قبول